صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اعظم اپنے گھر کے ہال میں سوفے پر بیٹھا، جبکہ اس کی ہر طرف بھگدڑ مچی تھی، اور مچتی بھی کیوں نہ۔ اس کی بیوی پہلی بار اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، جس کا انتظار اعظم پچھلے 1 گھنٹے سے کر رہا تھا۔ کہیں یہ پائے نان تو نہیں بنانے بیٹھ گئی؟ اب اتنا وقت تو ان کو بنانے میں بھی نہیں لگتا۔ اعظم نے اپنی گھڑی کی جانب دیکھتے ہوئے گہرا سانس لے کر سوچا، لیکن پھر ناشتے نام کا شاہکار تیار ہو ہی گیا، اور لیزا ایک ملازمہ اور روپ کے ہمراہ 3-4 پلیٹیں لے کر وہاں آئی۔ اعظم حیرت سے اپنے سامنے موجود پلیٹوں کو دیکھنے لگا، جس میں سے ایک میں تو بریڈ کے 2 پیسوں کے درمیان کھیرے اور ٹماٹر رکھ کر سینڈوچ بنایا گیا تھا، جبکہ دوسری پلیٹ میں ایک فرائی انڈا تھا۔ تیسری پلیٹ میں پھولوں کے شیپ کیے فروٹس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ کر مکس کیا گیا تھا۔ اعظم نے امید سے آخری پلیٹ کو دیکھا، جس میں چاکلیٹ سرپ کی لائن گرا کر اس کے اوپر ایک براؤنی رکھی گئی تھی۔ یہ سب میں نے اسپیشلی تمہارے لیے بنایا ہے اعظم، تمہیں پسند آیا؟ لیزا کی امید سے بھرپور آواز اعظم کے کانوں میں پڑی تو وہ مسکرا دیا۔ اس کا دل تو کہہ رہا تھا کہ دیسی گھی کے 2-3 پراٹھے کھانے والے آدمی کا اس سب سے کیا بنے گا، لیکن ایسا کہہ کر وہ اپنی بیوی کے چہرے کی مسکراہٹ غائب نہیں کرنے والا تھا۔ چودھری جی، چودھرائن جی کہہ رہی ہیں یہ سب انہوں نے خاص آپ کے لیے بنایا، تو بتائیں کیسا لگا آپ کو؟ روپ نے اعظم کی آسانی کے لیے اردو بولی تو اعظم کے ہونٹ مسکرا دیے۔ اس نے سینڈوچ کا پکڑ کر اس کی ایک بائٹ لی اور بہت مشکل سے کھیرے کے ذائقے پر اپنا منہ بننے سے روکا، کیونکہ اسے کھیرا بالکل پسند نہیں تھا۔ بہت زیادہ اچھا لگا میرے دل کے چین۔ ایسا ہو سکتا ہے تم کچھ بناؤ اور وہ اچھا نہ لگے، اعظم نے انگلش میں کہا تو روپ نے مسکرا کر لیزا کو دیکھا۔ ہی از سیئنگ دیٹ، روپ نے اتنا ہی کہا جب اسے احساس ہوا کہ اعظم نے پہلے ہی انگلش میں بات کہی تھی۔ اس احساس پر روپ کا منہ حیرت سے کھل گیا، جبکہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر لیزا کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ آپ نے انگلش کا بولنا سیکھی؟ روپ نے حیرت سے پوچھا تو اعظم نے ہنستے ہوئے ہاتھ میں پکڑے سینڈوچ کا بائٹ لیا۔ اب آپ تو میری بیوی کو اردو سکھانے ہی پا رہی تھیں، سوچا کیوں نہ میں ہی انگلش سیکھ لوں۔ اتنا کہہ کر اعظم نے ایک اور بائٹ لے کر سینڈوچ ختم کر لیا، اور لیزا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ وہ سینڈوچ صرف 3 بائٹس میں ختم کر چکا تھا۔ اب اسے احساس ہوا کہ جو لیزا کے لیے بھرپور ناشتہ تھا وہ اعظم کے لیے بہت کم تھا، کیونکہ اس کے شوہر کی بھوک اس سے کہیں زیادہ تھی۔ لیزا نے سوچ لیا اگلی بار وہ بنائے گی جو اس کا شوہر کھاتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اپنے فیصلے پر کتنی جلد پچھتانے والی تھی۔ اس کا مطلب میری نوکری گئی؟ روپ کا انداز ایسا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اعظم کو ہنسی آ گئی۔ نوکری کیوں گئی؟ آپ واپس اسکول بچوں کو پڑھائیں گی نا؟ نہیں چودھری جی، مجھے بچوں کو نہیں پڑھانا، مجھے تو پڑھانا اچھا بھی نہیں لگتا، میں یہاں حویلی میں کسی اور کو انگلش سکھا دوں گی، روپ نے بہت بے چینی سے کہا، اور پھر وہاں کھڑی ملازمہ کو دیکھا۔ سنو، تمہیں انگلش آتی ہے؟ ملازمہ نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ سیکھو گی؟ نہیں استانی جی، میں انگریزی سیکھ کر کیا کروں گی، دھونے تو برتن ہی ہیں، کون سا میرے انگریزی بولنے سے خود دھل جائیں گے۔ ملازمہ کی بات پر جہاں اعظم ہنسا وہیں روپ کا منہ بن گیا۔ اس کے ناشتہ ختم کرتے غلام وہاں پر آیا تو اعظم نے ایک نظر روپ کو دیکھا، جو ایسے لگ رہا تھا کہ رونے لگ جائے گی۔ آپ فکر مت کریں استانی جی، ہم نے آپ کے لیے نئی نوکری ڈھونڈی ہے جو آپ کو تاحیات کرنی ہے، امید ہے قبول ہوگی۔ اتنا کہہ کر اعظم نے غلام کو دیکھا۔ تم استانی جی کو ان کے گھر چھوڑاؤ غلام، ہم دونوں خود چلے جائیں گے۔ غلام نے اس بات پر مسکرا کر روپ کی جانب دیکھا۔ آ جائیے استانی جی، باہر گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ غلام تو یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، لیکن روپ نم آنکھوں سے لیزا کے گلے لگ گئی۔ آئی ول مس یو سو مچ لیزا۔ اس کی افسردگی پر لیزا مسکرا دی۔ اگر اعظم نے سارا پلان اس کے پہلے نہ بتا دیا ہوتا تو وہ بھی اپنی اتنی پیاری دوست کے دور جانے پر دکھی ہو جاتی۔ آئی ول مس یو ٹو بیبی۔ لیزا نے روپ کا گال چوما تو وہ روپ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور اپنے کمرے میں سامان پیک کرنے چلی گئی۔ اعظم نے ملازمہ کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور لیزا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا دیا۔ لیزا نے اس کی پلیٹ کی جانب دیکھا، جہاں سے وہ انڈا، سینڈوچ اور فروٹس کھا چکا تھا، جبکہ براؤنی ابھی بھی وہیں موجود تھی۔ آج میں نے تمہارے لیے میٹھا بھی بنایا ہے، لیکن تم نے کھایا نہیں۔ اعظم نے مسکرا کر اس براؤنی کو دیکھا اور اسے اٹھا کر لیزا کے ہونٹوں کے پاس لے گیا۔ لیزا نے حیرت سے اسے دیکھا اور منہ کھول کر وہ براؤنی کھا لی، کیونکہ اب مجھے بس ایک ہی میٹھے کی طلب رہ گئی ہے میری جان، اور میں صبح اٹھتے ہی چکھ چکا ہوں۔ اعظم نے اس کے کان میں سرپوشی کی تو لیزا کا چہرہ گلابی ہو گیا۔ اسے صبح کا منظر یاد آیا جب اس کی آنکھ اپنے ہونٹوں پر دہکتے شدت بھرے لفظ محسوس کر کے کھلی تھی۔ تم بہت بے حیا ہو، لیزا نے دہکتا چہرہ اس کے سینے میں چھپاتے کہا تو اعظم ہنس دیا۔ بے حیائی تو ابھی دکھانی ہے میرے من کے چین، بس ذرا رک جاؤ۔ اعظم نے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالا اور اس کی چھوٹی سی ناک چوم کر کہا، اب تیار ہو جاؤ، تمہیں کہیں لے کر جانا ہے۔ کہاں؟ بس ہے ایک سرپرائز، تم تیار ہو جاؤ اور گلابی رنگ پہننا۔ اعظم کی فرمائش پر لیزا مسکرا دی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ تو ایک مغربی آزاد خیال لڑکی تھی جو مرد کی فرمائے حکم کو غلامی کے مترادف سمجھتی تھی، لیکن اب الماری میں موجود کپڑے دیکھتے ہوئے اس کی نظر بس گلابی سوٹوں پر تھی۔ اعظم نے
اس لڑکی کو سختی سے کر کے توڑا نہیں تھا بلکہ اپنی محبت سے سیدھا کر دیا تھا، اور وہ لڑکی خود کو مکمل طور پر عزم کے رنگ میں ڈھال چکی تھی، اور یہی ان کے محبت کی جیت تھی۔ غلام کار ڈرائیو کر رہا تھا جب کوئی گاڑی میں مسلسل سو سو کی آواز آ رہی تھی۔ غلام نے گہرا سانس لے کر ساتھ والی سیٹ پر دیکھا، روپ کو دیکھا جو تب سے رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ کیا ہوا استانی جی، کیوں رو رہی ہیں؟ روپ نے لال ہوتی آنکھوں سے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ ایک تو وہ لال ہوئی قاتلانہ آنکھیں، اور آج تو ان پر چشمے کے پہرے بھی نہیں تھا۔ غلام کو ان میں اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا تو اس سے دھیان ہٹا کر ڈرائیونگ کرنے لگا۔ آپ کو نوکری سے نکال کر گھر بھیج دیا جائے تو پتہ چلے گا کہ کیوں رو رہی ہوں۔ روپ کی روندی ہوئی آواز گاڑی میں گونجی اور وہ پھر سے رونے لگی۔ تو کیا آپ کو یہ نوکری اتنی ہی پسند تھی؟ اور نہیں تو کیا؟ کام کیا تھا؟ بس لیزا کے ساتھ گھومنا، مزے کرنا، اسے باتیں کرنا، اور وہ اتنی پیاری سی گڑیا ہے، پتہ ہے کتنا مزہ آتا تھا اسے تیار کرنے کا۔ غلام کو روتی ہوئی کوئی بچی لگ رہی تھی جس سے اس کی پسند کی گڑیا چھین لی گئی ہو، لیکن ہم نے تو آپ کے لیے علیحدہ نوکری ڈھونڈی ہے اور امید ہے کہ وہ نوکری آپ کو اور زیادہ پسند آئے گی، غلام نے معنی خیزی سے کہا۔ تو روپ نے روتے ہوئے انکار پہ سر ہلایا۔ اب کوئی نوکری پسند نہیں آنی مجھے، بلکہ اب مجھے جاب ہی نہیں کرنی۔ لیکن شادی تو کرنی ہے نا؟ غلام نے اچانک ہی پوچھا۔ تو روپ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شادی؟ لیکن کس سے؟ غلام اس کے انداز پر قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ ہے ایک ناچیز جسے بھا گئی ہیں آپ؟ روپ نے ناسمجھی سے اس پاگل آدمی کو دیکھا جس کی بات اس کے سر پر سے گزر گئی تھی۔ اچانک ہی گاڑی روپ کی گلی کے باہر رکی تو روپ نے اس کی جانب دیکھا۔ اللہ حافظ، یاد آئیں گے آپ سب، جواب میں غلام مسکرا دیا۔ اور ہمارے جذبات تو یاد سے بہت زیادہ ہیں استانی جی، پتہ نہیں ایک ایک پل کیسے گزرنے والا ہے۔ جی، غلام کی سرگوشی پر روپ نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں استانی جی، بس چند دنوں کے بعد میرے گھر والے اور چودھری جی آپ کے گھر آئیں گے، آپ کے بابا سے کچھ قیمتی مانگنے۔ امید ہے آپ کا جواب ہاں ہی ہوگا۔ اتنا کہہ کر غلام نے اس کی جانب جھکتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ روپ جو اسے ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی، اس کی بات سمجھ آئی تو پل میں چہرہ لہو چھلکانے لگا اور وہ فوراً گاڑی سے باہر نکل گئی۔ تیار رہیے گا استانی جی، کوئی آپ کو ہمیشہ کے لیے نوکری پر رکھنے کو بہت بےتاب ہے۔ اتنا کہہ کر غلام نے ایک آخری نگاہ اس کے گلابی ہوئے چہرے پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ روپ کتنی ہی دیر وہاں کھڑی اس کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ یہاں اسے عمر بھر کی نوکری منظور تھی، کیونکہ ایسے وہ جب چاہتی لیزا سے مل سکتی تھی، اور ویسے بھی چودھری جی کا وہ منشی اتنا بھی برا نہیں تھا کہ اسے انکار کیا جاتا۔ اس سوچ کے ساتھ ایک شرمیلے سی مسکان روپ کے ہونٹوں پر دائر آئی تھی، اور وہ اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ بس اسے اپنی نئی نوکری پر جانے کا انتظار بے چینی سے کرنا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ لیزا یہ بات نہ جانے کتنی بار پوچھ چکی تھی، لیکن عزم نے اسے نہیں بتایا۔ وہ بس اپنے دھیان گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اور لیزا یہ جاننے کے لیے بے چین تھی کہ آخر وہ جا کہاں رہے ہیں۔ جب گاڑی ملکوں کی حویلی کے باہر رکی تو لیزا نے حیرت سے عزم کی جانب دیکھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس سوال پر عزم ہلکا سا ہنس دیا۔ تم شاید دنیا کی پہلی لڑکی ہو جو میکے آ کر یہ پوچھ رہی ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، ورنہ لڑکیاں تو میکے آ کر یہ بھول جاتی ہیں کہ ان کے پیچھے بھی کوئی ان کا انتظار کر رہا ہے۔ عزم نے اس کا موڈ اچھا کرنے کے لیے شرارتاً کہا، لیکن لیزا کے ماتھے پر شکنجوں کی تو تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر عزم نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ دیکھو غزل، وہ تم ہی ہو جس نے میری آنکھیں کھولی اور مجھے اس سچائی سے باور کروایا جو اتنے سالوں سے جذبات میں بہہ کر میں سمجھ نہیں سکا۔ لیزا نے سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، تم سے بھی ہوئیں اور مجھ سے بھی۔ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری غلطیوں پر معاف کر دیا جائے تو ہمیں معاف کرنا آنا بھی چاہیے نا؟ عزم نے اسے محبت سے سمجھایا اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں پکڑ کر اونچا کیا۔ اس لیے مجھ پر بھروسہ رکھو اور چلو۔ عزم نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ کیا تو کچھ سوچ کر لیزا نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے ساتھ گاڑی سے باہر آ گئی۔ وہ جیسے ہی حویلی کے گیٹ سے شہر میں داخل ہوئے تو ایک ملازمہ فوراً اس کی خبر دینے حویلی میں گیا۔ جب وہ دروازے پر پہنچے تو ارشمان دروازے پر کھڑا تھا۔ عزم کو 12 سال پہلے کا وقت یاد آیا جب وہ یہاں آخری بار اپنی پھوپھو کو دیکھنے آیا تھا، اور ارشمان نے اسے حویلی میں داخل ہونے نہیں دیا تھا، اور ارشمان کی آنکھوں کے سامنے بھی تو وہی منظر چل رہا تھا۔ عزم کے قدم حویلی کی پہلی سیڑھی تک گئے تو وہ وہیں رک گئی۔ یہ دیکھ کر ارشمان اس کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ عزم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میرے اس گناہ کو چھوٹے بھائی کی خطا سمجھ کر معاف کر دو عزم۔ ارشمان کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو دیکھ کر عزم نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے کھینچ کر اپنے گلے سے لگا لیا۔ عزم کے اس عمل پر کتنے ہی آنسو ارشمان کی آنکھوں سے بہے۔ معاف کیا میں نے تمہیں ارشمان۔ ارشمان عزم سے دور ہوا اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ شکریہ عزم، تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں چکا سکوں گا۔ ارشمان نے مسکراتے ہوئے انگوٹھے سے اس کے اپنے آنسو پونچھے، لیکن جب نگاہ پیچھے کڑی لیزا پر پڑی تو چہرے کی مسکان غائب ہو گئی اور آنکھوں میں سختی اتری تھی۔ بھابھی ہے تمہاری، عزم نے ارشمان کو گھور کر کہا تو ارشمان نے گہرا سانس لیا۔ چھوڑو سب، آؤ اندر چلتے ہیں۔ میں نے سب کو ہال میں جمع کیا ہے، یہ کہہ کر کہ ایک سرپرائز ہے۔ لیکن یہ نہیں بتایا کیا سرپرائز ہے، ارشمان نے ایک آنکھ دبا کر کہا تو عزم مسکرا دیا اور اپنا ہاتھ لیزا کی جانب بڑھایا جس نے آگے ہو کر فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔
لیزا کی نظریں جب سے ارشمان پر تھیں اور اسے دیکھتے ہی وہ کتنی بار اپنا دل ٹٹول چکی تھی کہ کہیں پہلے جیسے کوئی جذبات اس کے دل میں چھپے تو نہیں تھے، مگر جب اسے دیکھ کر بھی دل میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی تو لیزا نے سکھ کا سانس دیا۔ اسے اب خود پر ہنسی آ رہی تھی، کیسے پل بھر کی اٹریکشن کے پیچھے وہ خود کو خوار کرتی رہی تھی۔ جب لیزا نے اپنے ہاتھ اعظم کے ہاتھ میں دیا تو اس کا دل فوراً بہت زور سے دھڑکنے لگا۔ لیزا اب محبت اور ضد کے درمیان کا فرق سمجھ چکی تھی۔ وہ تینوں حویلی میں داخل ہوئے تو اعظم اور لیزا کو دیکھ کر سب کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ اماں بھی تو اپنی جگہ پر ہی جم چکی تھی۔ نواسے سے کی زیادتی کا احساس اور پچھتاوا ان پر حاوی ہو رہا تھا، جبکہ ان کے ساتھ بیٹھے شاہد تو حسرت سے لیزا کو دیکھ رہے تھے، جس نے ایک بار بھی انہیں دیکھا تک نہیں تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں بھائی؟ سوال سلطان کی جانب سے آیا، جو ایک کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، جبکہ فرین بیگم اور انابیہ بھی حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ سلطان تمیز سے بات کرو، بڑا بھائی ہے یہ ہم دونوں کا، ارشمان نے غصے سے کہا اور سب کی جانب دیکھا۔ تب میں نادان تھا جس کی سزا میں نے اعظم کو دی، لیکن اب میری آنکھیں کھل چکی ہیں۔ اعظم نے کچھ نہیں کی سلطان، نہ ہی پپا نے کچھ کیا تھا۔ یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش تھی جس کی سمجھ ہمیں اب آئی ہے۔ سب ارشمان کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ارشمان نے ایک گہرا سانس لے کر ساری بات وہاں موجود ہر شخص کو بتا دی، جسے سن کر سب ہی سکتے میں آ چکے تھے۔ یہ سب سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس کا ارادہ ہم دونوں خاندانوں میں پھوٹ ڈالنے کا تھا، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ ہماری حویلی میں سے ہی کوئی ہے۔ ارشمان کی بات پر اعظم نے ایک نگاہ وہاں کھڑے ارشد کو دیکھا۔ جب اس کی نگاہ ایک وجود پر ٹھہر گئی جس کا رنگ بالکل فاق ہو چکا تھا، اعظم کے ہونٹوں پر گہری مسکان آئی تھی۔ کون ہے وہ؟ شاہد نے پریشانی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، لیکن جلد ہی پتہ لگ جائے گا، ارشمان نے اعظم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس نے ہاں میں سر ہلایا اور لیزا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر اماں بھی کے پاس آیا اور لیزا کا ہاتھ چھوڑ کر ان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اماں بھی اعظم ان کے ہاتھ تھام کر انہیں پکارا تو اماں بھی کا سر شرم سے جھک گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ انہیں روتا دیکھ کر اعظم نے پریشان ہو کر ارشمان کو دیکھا۔ اماں بھی نے اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ چھڑوائے اور انہیں اعظم کے سامنے چھوڑ دیا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے جانے انجانے تم سے بہت زیادتیاں کی، مجھے معاف۔ نہیں، اماں بھی بڑے چھوٹے سے معافی نہیں مانگتے۔ اعظم نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا جب بڑے اپنے بچوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیں تو بہتر یہی ہے کہ ہم ان سے معافی مانگیں۔ اماں بھی نے افسردگی سے سر جھکاتے ہوئے کہا تو اعظم نے ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو چوما اور اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ مجھے بس آپ چاہیے اماں بھی، جو ہونا تھا ہو گیا، ماضی کو یاد کر کے کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے دکھ کے، تو بہتر ہے ہم آج کو دیکھیں اپنے۔ اعظم نے سر اٹھا کر انہیں محبت سے دیکھتے ہوئے ان کے آنسو پہنچ دیے تو اماں بھی مسکرا دی۔ ہمیشہ خوش رہو بیٹا، اماں بھی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تو اعظم مسکرا دیا اور پاس کھڑی لیزا کو اشارہ کیا تو وہ بھی اماں بھی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ لیزا کو اعظم کو ساتھ دیکھ کر اماں بھی حیران ہوئی تھی۔ آپ کی بہو؟ اعظم کی بات پر اماں بھی حیران ہو گئی۔ یہ سب کب ہوا؟ اماں بھی کے حیرت سے پوچھنے پر اعظم نے مسکرا کر لیزا کو دیکھا۔ میرے کینیڈا جانے سے پہلے میں خود لیزا کا نکاح اعظم سے کر کے گیا تھا۔ جواب شاہد کی جانب سے آیا اور ان کے جواب نے سب کو حیران کیا۔ میں ایک اچھا باپ ثابت نہیں ہوا، نہ ہی لیزا کے لیے جسے میں نے بچپن سے نازوں سے پالا، اور نہ ہی آن کے لیے جس کے باپ ہونے کا فرض میں نے کبھی پورا ہی نہیں کیا۔ شاہد نے آن کو دیکھتے ہوئے کہا، جب ارشمانہ صبح ہی لاہور واپس لایا تھا اور اس وقت وہ دیوار کے ساتھ سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں بہت برا انسان ہوں، خود سے جڑے رشتوں سے بس زیادتی ہی کی ہے، ساری زندگی شمع کو صرف اس گناہ کی سزا دی کہ وہ مجھے پسند نہیں تھی۔ شمع کے ذکر پر ہی شاہد کی پلکیں نم ہو گئی، جبکہ اپنی ماں کو یاد کر کے آن کی آنکھیں بھی بہنے لگی تھیں۔ اس نے کب کوشش نہیں کی میرے دل میں جگہ بنا سکے، اور میں نے ہمیشہ اسے دھتکارا، اور ایک جانب تم ہو جس نے یہ جاننے کے باوجود کہ لیزا اس شخص کی بیٹی ہے جس نے تمہاری پھوپھڑوں پر اتنا ظلم کیا، لیکن تم نے پھر بھی اسے اتنی محبت دی۔ تم بہت عظیم ہو اعظم، بہت عظیم۔ اتنا کہہ کر شاہد پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور لیزا نے بے چینی سے اعظم کو دیکھا، جس نے آگے ہو کر شاہد کے ہاتھ تھامے۔ میں نے کسی کے گناہ کی سزا دینے کے حق میں نہیں، ایک بار مجھ سے بھی غلطی ہوئی تھی، یہ غلطی شکر کرتا ہوں وقت رہتے مجھے خیال آ گیا۔ اعظم نے ایک نظر آن کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہوتا ہے شاہد صاحب، سب سے خطا ہوتی ہے، لیکن جو اپنی خطا سے سیکھ کر اسے سدھار لے وہ انسان ہے، اور جو ایک غلطی کو چھپانے کے لیے ہزار گناہ اور کرے وہ شیطان۔ اعظم نے کمرے میں کھڑے ایک وجود کی جانب دیکھ کر کہا، پھر گہرا سانس لے کر لیزا کی جانب مڑا، اپنے ڈیڈ کو معاف کر دو میری چوزی، معاف کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ اعظم کو لیزا سے انگلش میں بات کرتا دیکھ سب نے خوشگوار حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا پڑھا لکھا ہوں بھائی، بابا کا خواب پورا کیا ہے، اعظم نے شرارت سے کہا تو سب ہنس دیے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ اعظم کو پڑھائی سے کس قدر چڑ تھی۔ لیزا نے سر جھکا کر بیٹھے شاہد کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تو شاہد نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔
اٹس اوکے ڈیڈ، اٹس اوکے، لیزا کے ایسا کہتے ہی شاہد نے روتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور آنسوں سے تر آنکھیں اٹھا کر آن کو دیکھا۔ آن بیٹا۔ اماں بھی نے آن کو پکارا لیکن آن نے اپنا سر انکار میں ہلا دیا۔ یہ میرے لیے اتنا آسان نہیں اماں بھی، آن نے روتے ہوئے کہا تو شاہد کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ اپنا ہر حق انہیں معاف کیا اماں بھی، لیکن اپنی ماں کے وہ آنسو میں معاف نہیں کر سکتی، نہ ہی بھول سکتی ہوں، کبھی بھی نہیں۔ اتنا کہہ کر آن روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی اور شاہد کا دل کیا اپنی جان لے لے۔ آپ فکر مت کریں چچا، میں اسے سمجھاؤں گا۔ شاہد نے اپنا سر انکار میں ہلایا۔ وہ نہیں سمجھے گی، میں نے جانے انجانے سے بہت زیادتی کی ہے۔ وہ تو کوئی، اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو مجھے معاف نہیں کرتا، میں خود کو بھی معاف نہیں کرتا۔ اتنا کہہ کر شاہد وہاں سے چلے گئی اور لیزا نے پریشانی سے اعظم کو دیکھا جس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے دلاسا دیا۔ فرین ملازمہ سے کہو کھانے کا بندوبست کر کیا ہے۔ کرے بچے کب سے آئے ہیں، انہیں پانی پوچھو۔ فرین ہاتھ میں سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی۔ پنابی ابھی ان کے پیچھے چل دی۔ اماں بھی نے لیزا اور اعظم کو اپنے پاس صوفے پر بٹھایا جبکہ ارشمان آن کے پیچھے جا چکا تھا اور سلطان اپنی بڑی جگہ بت بنا کھڑا تھا۔ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں اعظم، امید کرتی ہوں تم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہو۔ اس بات پر اعظم نے مسکرا کر لیزا کو دیکھا، جان سے بھی زیادہ۔ اماں بھی نے اس بات پر مسکرا کر لیزا کا ماتھا چوما۔ تبھی ایک ملازمہ جوس لے کر وہاں آئی۔ اس نے ایک گلاس لیزا کے سامنے کیا جسے اعظم نے اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور اس میں سے ایک گھونٹ بھر کر 2 منٹ کے بعد وہ گلاس لیزا کو پکڑا دیا۔ اس کی احتیاط پر لیزا مسکرا دی اور اسے دیکھتے ہوئے اپنے ہونٹ گلاس کی اسی جگہ پر رکھے جہاں اعظم کے ہونٹ تھے۔ یہ دیکھ کر اعظم کی آنکھوں میں حرارت اتری تھی۔ شام تک وہ دونوں وہیں رہے تھے۔ جب واپسی کا وقت آیا تو ایک بار پھر سب سے وداع کرنے کے لیے وہاں موجود تھے۔ اعظم نے لیزا کا ہاتھ تھام کر اسے ساتھ لے جانا چاہا تو اماں بھی نے لیزا کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ غزل کہیں نہیں جا رہی اعظم، ملکوں کی بیٹی یوں ہی وداع نہیں ہوگی۔ اگر اسے لے کر جانا ہے تو جاؤ اور دھوم دھام سے بارات لے کر آؤ۔ لیکن اماں بھی اماں بھی کی بات پر اعظم نے بے بسی سے انہیں دیکھا جبکہ لیزا تو بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کوئی لیکن ویکن نہیں، ہماری بچی دھوم دھام سے بیاہی جائے گی۔ اماں بھی نے فیصلہ سنایا لیکن اعظم پریشان تھا۔ وہ لیزا کو یہاں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اماں بھی اعظم کے پاس آئی اور اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ فکر مت کرو بیٹا، وہ تمہاری امانت ہے، میرے پاس جان سے زیادہ خیال رکھوں گی اس کا۔ اعظم نے گہرا سانس لے کر ہاں میں سر ہلایا کیونکہ وہ اماں بھی کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ پھر تیاری کر لو ارشمان ملک، بہت جلد آ رہا ہوں بارات لے کر۔ اعظم کی بات پر ارشمان مسکرا دیا۔ ہم انتظار میں ہیں چودھری جی۔ اس بات پر اعظم نے ایک نظر لیزا کو دیکھا جو خود بھی منہ بنائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اعظم اس کے پاس آیا اور ذرا سا اس کے کان کے پاس جھکا۔ ایک ہفتہ مل رہا ہے، بس تمہیں اپنے میکے لے کر کھا پی کے صحت بنا لینا، کیونکہ جب دلہن بن کر میرے پاس آؤ گی تو سارے حساب وفاق کرنے ہوں گے۔ لیزا اس کی سرگوشی پر کانپ کر رہ گئی اور اعظم نے مسکرا کر اماں بھی کو دیکھا۔ اپنی جان آپ کے حوالے کر رہا ہوں اماں بھی، اس کے بغیر مر جائے گا آپ کا نواسا۔ اتنا کہہ کر اعظم وہاں سے چلا گیا اور اماں بھی ان کی محبت پر اطمینان سے مسکرا دی۔ اتنے سالوں کے بعد پھر سے ان کی حویلیاں خوشیوں سے چہکنے والی تھیں۔